بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، ہم اپنے آج کے لیکچر کا آغاز ہجرت مدینہ کے حوالے سے سفر ہجرت سے کریں گے۔ ایک طرف قریش کے سردار اپنی منصوبہ بندی میں مصروف تھے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلے اور ایک مٹھی مٹی ان لوگوں کی طرف پھینکی جو قتل کے ارادے سے آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے۔ اس سے یہ ہوا کہ ان لوگوں کو نظر آنا بند ہو گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور ان کو ساتھ لے کر ان کے گھر کے پچھلی طرف سے باہر نکل گئے اور بجائے یثرب کی طرف سیدھا شمال کا رخ کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنوب کی سمت روانہ ہوئے اور مکہ سے 3 میل دور ایک غار میں ٹھہرے۔ یہ غار ثور تھا۔ تو عزیز طالبات، یہاں ہمیں ایک بہت ہی اہم بات معلوم ہوئی کہ غار ثور مکہ سے 3 میل کے فاصلے پہ ہے۔ اسی طرح ہم نے پہلے ایک غار کے بارے میں پڑھا تھا، غار ہرا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اور وہ غار مکہ سے 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ اور یہ بات بھی ہم نے یاد رکھنی ہے، یہ آپ کے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے آبجیکٹیو کا بہت ہی اہم سوال ہے کہ غار ثور مکہ سے کتنے فاصلے پہ ہے؟ تو غار ثور مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ دوسری طرف محاصرہ کرنے والے صبح مکان کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سوئے ہوئے پایا، جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے پیچھے چھوڑ آئے تھے کہ وہ مکہ والوں کی وہ امانتیں واپس کر دیں جو وہ 1000 اختلاف کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ کفار مکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھسیٹتے ہوئے خانہ کعبہ لے گئے اور ان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ ابو جہل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گیا اور آپ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے معلوم کیا کہ آپ کے والد کہاں ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، واللہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے والد اس وقت کہاں ہیں۔ ابو جہل نے پورے زور سے ایک تھپڑ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے منہ پر مارا اور واپس لوٹ گیا۔ مکہ والوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گرفتاری کے لیے اعلان کیا کہ جو کوئی ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ کسی بھی صورت میں حاضر کرے گا، اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اس انعام کے لالچ میں بہت سے لوگ سوار اور پیدل ہر طرف پھیل گئے۔ ان میں سے ایک گروہ غار ثور کے دہانے یعنی کنارے تک بھی جا پہنچا۔ یہ لوگ اگر نیچے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیتے تو انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نظر آ جاتے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گھبراہٹ کا اظہار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ 3 روز کے بعد وہ اونٹنیاں جن کو خاص طور پر سفر ہجرت کے لیے پالا گیا تھا غار کے پاس پہنچ گئیں اور عبداللہ بن اریکت کی رہنمائی میں، جو راستوں کا ماہر تھا، سفر ہجرت کا آغاز ہوا۔ عبداللہ بن اریکت نے وہ راستہ اختیار کیا جس پر عام لوگ سفر نہیں کرتے تھے۔ راستے میں بنو خزاعہ کی ایک خاتون ام معبد کے خیمے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مریل سی بکری کا دودھ دھویا۔
وہ ایسی بکری تھی جس کے دودھ دینے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وہ دودھ پیا اور اس خاتون کو بھی دیا، اور ایک بالٹی دودھ اس کے خاوند کے لیے بھی چھوڑ دیا۔ اس بزرگ خاتون اور اس کے خاوند دونوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ آنے والی شخصیت وہی بابرکت ہستی ہے جن کی تلاش مکہ والے کر رہے ہیں۔ ہم کے لالچ میں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے وہ مسلسل تعاقب میں تھے۔ ان میں سے سراقہ بن جشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو اس کا گھوڑا گر گیا۔ اس نے دوبارہ حملے کا ارادہ کیا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک ریت میں دھنس گئے، اور اسے سمجھ آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا اس کی بس کی بات نہیں۔ اس نے ضروریات سفر مہیا کرنے کی پیشکش کی، نیز یہ درخواست بھی کی کہ اسے ایک امان نامہ لکھ دیا جائے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار آئے تو اسے کچھ نہ کہا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان نامہ لکھوایا اور پیشگوئی فرمائی کہ سراقہ، اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب تو کسریٰ کے کنگن پہنے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں پوری ہوئی۔ دوسرا شخص جو اس قافلہ ہجرت کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوا وہ بریدہ اسلمہ رضی اللہ عنہ تھے، جو آئے تو غلط ارادے سے تھے، لیکن اپنے 70 ساتھیوں سمیت انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس قافلہ ہجرت کے علمبردار کی حیثیت سے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ہفتہ سفر کے بعد 8 ربیع الاول 14 نبوی بمطابق 23 ستمبر 622 عیسوی کو مدینہ کی ایک نواحی بستی قبا میں پہنچے۔ یہاں یثرب کے لوگ بہت بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے تھے اور انہوں نے بے حد دل سے آپ کا استقبال کیا۔ 3 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی لوگوں کی امانتیں واپس لوٹا کر یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے، یعنی قبا میں ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی جس کو مسجد قبا کہا جاتا ہے، اور اسی مسجد میں پہلا جمعہ بھی پڑھایا گیا۔ چند روز کے قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب پہنچے اور اپنے ننیالی قبیلہ بنو نجار کے ایک شخص حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو میزبانی کا شرف بخشا، یعنی آپ نے ان کے ہاں قیام کیا، اور اس طرح یثرب کا شہر مدینہ النبی قرار پایا، یعنی نبی کا شہر اسے کہا جانے لگا۔ عزیز طالبات، اب ہم ہجرت مدینہ کی اہمیت اور اثرات کا جائزہ لیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کی وجہ سے ایک مثالی معاشرہ وجود میں آیا جس میں مساوات، بھائی چارہ، محبت اور ہمدردی کے جذبات موجود تھے۔ نہ کوئی قبائلی چپکلش تھی اور نہ ہی خانہ جنگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد نہ صرف مدینہ کے لوگ کو بلکہ ارد گرد کے قبائل میں بھی اسلام تیزی سے پھیلنے لگا، اور یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ہجرت مدینہ صرف جان بچانے کی تدبیر ہی نہ تھی بلکہ اسلامی انقلاب کی تکمیل کے لیے ایک بے حد ضروری اقدام بھی تھا۔ مدینہ میں آباد عرب قبائل جن میں بنو اوس اور بنو خزرج شامل تھے وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے اور اپنی آپس کی لڑائیوں میں یہودی قبیلوں سے مدد لیتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو تسلیم کرنے کے معنی یہ تھے کہ ان کے درمیان دشمنی ختم ہو گئی اور سب مل کر ایک مشترکہ مقصد اسلام کی اشاعت کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ اسلامی حکومت کا قیام۔
ہجرت مدینہ کے نتیجے ہی کے طور پر عمل میں آیا۔ اسلام جو پہلے ایک تحریک تھا اب ریاست بن گیا، اور اس ریاست کے سربراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کا فیصلہ آخری تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری کی وجہ سے یہ ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آباد یہودی قبائل اور اس کے علاوہ کہتانی قبائل جن میں بنو اوس اور بنو خزرج شامل تھے، اور مہاجرین اور انصار کو ایک تحریری دستور جس کا نام میثاق مدینہ تھا وہ دیا، جس میں یہ معاہدہ جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کا ایک شاندار نمونہ ہے، جس میں افراد اور قبائل کے حقوق و فرائض کو واضح طور پر متعین کیا گیا۔ اس میں مذہبی رواداری کے اصول کو تسلیم کیا گیا، دفاع کی ذمہ داری مشترکہ تھی، اور امن و امان بحال رکھنے کے لیے ہر قبیلہ اپنے علاقے کا خود ذمہ دار تھا۔ اس طرح دنیا کا پہلا تحریری دستور وجود میں آیا، جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ نئی قائم ہونے والی اسلامی ریاست نے ایسا پرامن ماحول دیا کہ تجارت اور زراعت نے بہت تیزی سے ترقی کی۔ مکہ سے آنے والے صحابہ کرام تجارت کے ماہر تھے، انہوں نے معاشی سرگرمی میں بے حد اضافہ کیا، اور داخلی تجارت کے ساتھ ساتھ خارجی تجارت میں بھی بے حد ترقی ہوئی، اور مدینہ جلد ہی معاشی طور پر مستحکم ریاست بن گیا۔ مکہ سے مہاجرین کی ایک بڑی تعداد مدینہ آئی تھی، بلکہ دیگر قبائل اور علاقوں سے بھی مسلمانوں نے ہجرت کی۔ مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ اخلاقی بنیادوں پر حل کیا گیا، یعنی ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا گیا، جس نے انہیں اپنی جائیداد میں حصہ دار بنایا، معاشی طور پہ انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، اور پیار اور محبت سے بھرا ہوا ایک بھرپور معاشرہ وجود میں آیا۔ مہاجرین کے مسئلے کے اس مؤثر حل کی مثال تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی۔ مدینہ میں اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست کی تشکیل کے ساتھ وہ تمام قوانین بھی، وہ تمام احکامات بھی نازل ہوئے جن کا تعلق اسلامی ریاست کے نظام کے ساتھ تھا، اور اسلامی قوانین کی مختلف دفعات بھی نازل ہوئیں۔ شراب کو حرام قرار دیا گیا، سود پر پابندی لگی، نماز باجماعت اور اذان کا نظام وضع ہوا، مشاورت کا طریقہ اختیار کیا گیا، صلح و جنگ کے قوانین غرض اسلام کے نظام حیات کے مختلف خد و خال پوری طرح واضح ہوئے۔ مدینہ کی جغرافیائی اہمیت یہ تھی کہ وہ جس راستے کے ذریعے اہل مکہ یمن اور شام تک بین الاقوامی تجارت کرتے تھے، مدینہ کے پاس سے ہو کر گزرتا تھا۔ اس لیے مدینہ میں جو نئی اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی وہ کسی بھی وقت مکہ پر معاشی دباؤ ڈال سکتی تھی۔ اس تجارتی راستے کو بند کر کے، اس تجارتی شاہراہ پر پہرا بٹھا کر وہ مکہ والوں کو اس راستے سے گزرنے سے روک سکتے تھے۔ جغرافیائی اہمیت کے علاوہ مدینہ کے خلاف اہل عرب زیادہ دیر تک جنگ بھی جاری نہیں رکھ سکتے تھے، یعنی اس کی ایک مضبوط دفاعی پوزیشن تھی۔ مدینہ کے ارد گرد پہاڑیاں تھیں اور حفاظتی دیوار والے باغات تھے، جس کی وجہ سے مدینہ کے اندر رہ کر بہت کامیابی سے دفاع کیا جا سکتا تھا۔ جنگ احد میں بھی ایک رائے یہ تھی کہ باہر نکل کر مقابلہ کرنے کی بجائے اندر رہ کر، مدینہ کے اندر رہ کر مدافعت کی جائے، مدینہ کا دفاع کیا جائے۔ جنگ خندق میں تو عملاً مسلمانوں نے مدینہ کے خالی اطراف میں خندق کھود کر ایک بہت بڑے لشکر کو باہر ہی روکے رکھا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ اس زمانے کی دو بڑی بین الاقوامی طاقتیں تھیں، جن میں ایک ایران اور دوسری روم تھی۔
مدینہ کی یہ نئی قائم ہونے والی اسلامی ریاست جلد ہی اتنی مضبوط ہو گئی کہ اسے تیسری بڑی طاقت تسلیم کیا گیا، اور تاریخ کے بعد کے ادوار میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نئی ابھرنے والی طاقت باقی دونوں طاقتوں پر غالب آ گئی۔ ہجرت مدینہ سے وہ ریاست قائم ہوئی جس نے اسلام کو چین، ترکستان، ہندوستان، شام، مصر، شمالی افریقہ، اندلس اور فرانس کی حدود تک پھیلا دیا، اور اس ہجرت نے اس مذہب کے ماننے والوں کو ایک مرکز پر جمع کیا جو اس وقت دنیا کے ہر خطے میں موجود ہے۔ ثقافتی اور سماجی طور پر اگر جائزہ لیا جائے تو مدینہ النبی کے اس مرکز سے تہذیب کی کرنیں مشرق اور مغرب تک پہنچیں، اور انسان کو انسان کی غلامی سے نجات ملی۔ انسانیت کو مساوات، عدل و انصاف، حقوق انسانی اور ایک خدائے واحد کی اطاعت کا عظیم سبق ملا۔ کئی صدیوں تک سائنسی اور جغرافیائی سرگرمیوں کو سرپرستی ملی، اور قدیم دنیا کو جدید دنیا میں تبدیل ہونے کا موقع ملا۔ روحانی اعتبار سے اگر جائزہ لیا جائے تو ہجرت مدینہ نے انسان کو وہ روحانی قوت مہیا کی جس نے نہ صرف ایک بلند کردار معاشرہ قائم کر دکھایا بلکہ مستقل طور پر انسان کو پرمسرت زندگی گزارنے کے لیے روحانی اقدار بھی فراہم کی، جن کو نظر انداز کر کے کوئی معاشرہ خواہ کتنی بھی مادی ترقی کر لے سکون قلب حاصل نہیں کر سکتا۔ یثرب بطور مدینہ النبی۔ اہل یثرب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال اس انداز میں کیا کہ وہ کئی روز تک روزانہ شہر کے باہر کھڑے ہو کر آپ کا انتظار کرتے، اور جب شام ہو جاتی تو اداس چہروں کے ساتھ واپس لوٹ جاتے۔ بالآخر ایک دن شام کے وقت وہ مبارک گھڑی آ پہنچی کہ ایک یہودی نے انہیں بتایا کہ جس شخص کا تم انتظار کر رہے ہو وہ آ پہنچے ہیں۔ اہل یثرب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہایت گرمجوشی سے استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے باہر قباء ہی میں پہلا قیام کیا، اور یہیں پر انصاری مسلمانوں نے آپ سے ملاقات کی۔ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر فرمائی اور باجماعت زندگی کا آغاز کیا گیا۔ اسلام کا پہلا جمعہ یہیں مسجد قباء میں ہی پڑھایا گیا۔ قیام قباء کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں 14 روز قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ یثرب میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد یثرب مدینہ النبی کہلایا، جسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرم کی حیثیت حاصل ہو گئی، یعنی ایک مقدس شہر کی حیثیت سے یہ جانا جاتا ہے۔ اہل مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے راستے کے دونوں طرف کھڑے تھے۔ بچیاں گھروں کی چھتوں پر چڑھ کے محبت بھرے استقبالیہ نغمے گا رہی تھیں۔ ہر خاندان اور ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے ہاں قیام فرمائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے، جہاں یہ بیٹھ جائے گی میرا قیام اسی گھر میں ہوگا۔ یہ سعادت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی، جو مدینہ کے غریب ترین شخص تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے گھر میں قیام فرمایا۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ مدینہ آمد کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی تعمیر شروع کی۔ قباء میں قیام کے دوران ایک مسجد وہاں تعمیر کی جا چکی تھی۔ مدینہ میں بھی ایک مسجد کی تعمیر کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے جگہ منتخب کی گئی جو 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حد اسرار سے اس کی قیمت ادا کی، اور وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں خود حصہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اینٹیں پکڑاتے تھے۔ تعمیر میں حصہ لینے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی۔ مسجد نبوی صرف ایک عبادت گاہ ہی نہ تھی بلکہ اسلامی تہذیب و ثقافت کا مرکز بھی تھی۔ یہاں ہر قسم کے مشورے کیے جاتے، صلح اور جنگ کے معاملات طے ہوتے، دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے سفیروں کو ٹھہرایا جاتا اور اسلامی ریاست کے تمام سیاسی امور یہیں پہ طے ہوتے۔ اس کی حیثیت ایک گورنمنٹ ہاؤس کی تھی۔ یہ ایک کچی عمارت تھی جس کا طول 33 گز، عرض 30 گز اور چھت کی بلندی 3.5 گز تھی۔ اس کی دیواریں کچی تھیں، دروازے کے بازو پتھر کے بنائے گئے تھے۔ کھجور کے تنوں کو کھمبوں کے طور پہ، پلرز کے طور پہ استعمال کیا گیا تھا جن پر شاخوں اور پتوں کی چھت ڈالی گئی تھی۔ اس کا فرش کچا تھا اور جب بارش ہوتی تو چھت سے پانی ٹپک کر فرش پر کیچڑ پیدا ہو جاتا، لیکن اس سادگی کے باوجود یہ ایک نہایت پروقار اور یسرب کی اہم ترین عمارت تھی۔